دوستو آج کا موضوع ہے انارکلی واقعی دیوار میں چنوائی گئی تھی، اصل حقیقت کیا ہے؟ لاہور کے پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت کے اندر ایک خاموش قبر ہے، سفید سنگ مرمر کی۔ اس پر لکھا ہے، اگر میں اپنے محبوب کا چہرہ ایک بار اور دیکھ سکتا تو قیامت تک خدا کا شکر ادا کرتا۔ اور نیچے لکھا ہے، مجنوں سلیم اکبر، یعنی اکبر کا بیٹا جو اپنی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ محبت کس سے تھی؟ ایک لڑکی سے، جسے کہتے ہیں اکبر نے زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوا؟ آج ہم اس راز کی تہہ تک جائیں گے، اصل تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں یادوں کا سفر، وہ چینل جہاں ہم آپ کو لے جاتے ہیں ماضی کی ان گلیوں میں جہاں کہانیاں ابھی بھی سانس لیتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ کوئی کہانی آپ سے رہ نہ جائے۔ چلیے اب واپس چلتے ہیں 16ویں صدی میں، سن 1556 سے 1605 تک۔ یہ تھا مغل بادشاہ اکبر اعظم کا دور۔ اکبر نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت مختلف وقتوں میں مختلف شہروں میں رکھا۔ آگرہ سے فتح پور سیکری، اور پھر 1585 میں اکبر لاہور آ گیا اور 1599 تک لاہور ہی مغل سلطنت کا مرکز رہا۔ یعنی انارکلی کا یہ پورا واقعہ لاہور میں ہوا، وہی لاہور جو آج پاکستان کا دل ہے۔ اکبر کا دربار ہر طرح کے ہنرمندوں سے بھرا رہتا تھا، شاعر، ادیب، موسیقار، رقاصائیں۔ انہی میں سے ایک تھی ایک لڑکی جس کا اصل نام تھا نادرہ بیگم، یا بعض روایت کے مطابق شرف النساء۔ سید عبداللطیف نے اپنی کتاب تاریخ لاہور 1982 میں لکھا ہے کہ وہ ایران سے تاجروں کے قافلے کے ساتھ لاہور آئی تھی اور اپنی خوبصورتی اور ہنر کی وجہ سے اکبر کے دربار تک پہنچ گئی۔ اکبر نے اسے ایک نام دیا، انارکلی، یعنی انار کی کلی۔ اس کی گلابی رنگت اور حسن کی وجہ سے نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی 1849 میں لکھا کہ انارکلی اکبر کی پسندیدہ کنیز تھی اور اکبر کا اس پر خصوصی التفات تھا۔ اور پھر دربار میں ایک اور نظر پڑی اس پر، اکبر کے بیٹے کی، شہزادہ سلیم کی نظر۔ لاہور کے شاہی دربار میں ایک رات محفل سجی ہوئی تھی، انارکلی ناچ رہی تھی۔ اکبر نے آئینہ منگوایا اور اپنے سامنے رکھا۔ آئینے میں انارکلی کا عکس پڑا اور انارکلی کی نگاہ آئینے میں سلیم کی نگاہ سے ملی۔ انارکلی مسکرائی اور اکبر نے دیکھ لیا۔ یہ روایت سید عبداللطیف کی تاریخ لاہور میں درج ہے، اور کنہیا لال کی تاریخ لاہور 1884 میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اکبر فوری طور پر سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے انارکلی کو فوری طور پر گرفتار کروایا، لیکن سلیم کہاں رکنے والا تھا۔ سن 1600 میں شہزادہ سلیم نے الہ آباد سے اپنے باپ سے بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بیٹے نے باپ کے خلاف اعلان جنگ کیا، اپنی محبت کے لیے یا اقتدار کے لیے؟ مورخین آج بھی اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن سلیم ہار گیا۔ اکبر نے فیصلہ سنایا، انارکلی کو لاہور قلعے کی دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے۔ ولیم فنچ، ایک انگریز تاجر جو 1611 میں لاہور آیا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا، اکبر نے اسے اپنے محل کی دیوار میں زندہ بند کروا دیا، یہاں وہ مر گئی۔ یہ الفاظ فنچ نے لاہور کے لوگوں سے سن کر لکھے۔ واقعہ کے محض 11 سال بعد، سن 1599، یہ وہ سال ہے جو انارکلی کی موت کا سال مانا جاتا ہے، اور یہی سال لاہور میں اس کی قبر پر کندہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر نے اسے واقعہ نہیں مروایا، بلکہ فتح پور سیکری میں ایک خفیہ دروازہ تھا جسے آج انارکلی دروازہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اکبر نے
اس دروازے کے راستے انارکلی کو خاموشی سے نکال دیا اور اس کی موت کا ڈونگ رچایا۔ یہ دروازہ فتح پور سیکری آگرہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اسے بند کروا دی ہے اور اندر جانا منع ہے۔ اکبر کی موت 1605 میں ہوئی اور جب سلیم جہانگیر کے نام سے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، لاہور میں اپنی محبوبہ کی قبر پر ایک عظیم مقبرہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ مقبرہ 1605 میں مکمل ہوا اور یہ وہی مقبرہ ہے جو آج پنجاب سیکریٹریٹ کمپلیکس لاہور کے احاطے میں موجود ہے۔ مال روڈ کے قریب اندرونی شہر کے جنوب مغرب میں یہ 8 کونوں والی ایک شاندار مغل عمارت ہے جسے مغل دور کے قدیم ترین مقبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اندر سفید سنگ مرمر کا صندوقچہ ہے جس پر اللہ کے 99 نام لکھے ہیں اور اس پر فارسی میں لکھا ہے، اگر میں اپنے محبوب کا چہرہ ایک بار اور دیکھ سکتا تو قیامت تک خدا کا شکر ادا کرتا۔ نیچے لکھا ہے مجنوں سلیم اکبر اور قبر پر 2 طریقے کندہ ہیں۔ 1008 ہجری 1599 عیسوی غالباً موت کی تاریخ، 1025 ہجری 1615 عیسوی مقبرے کی تکمیل کی تاریخ۔ اس مقبرے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ سکھ دور میں اسے توڑا گیا، پھر 1851 میں انگریزوں نے اسے ایک پروٹسٹ چرچ میں بدل دیا، پھر یہ سینٹ جیمز چرچ بنا 1857 سے 1891 تک، اور آج یہ پنجاب آرکائیو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں آ کر ذرا رکنا ضروری ہے کیونکہ تاریخ صرف کہانیوں پر نہیں چلتی، تاریخ ثبوت مانگتی ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مغل دور کی 3 بڑی کتابوں میں انارکلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اکبر نامہ جو ابو الفضل نے خود اکبر کے دور میں لکھی، 2 تذکرہ جہانگیری جو جہانگیر نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس میں اس نے ہر چھوٹی بڑی بات لکھی، ترکی سے منگوائے پرندے سے لے کر اپنے دشمنوں تک، لیکن انارکلی کا نام کہیں نہیں۔ 3 بابر نامہ، مغل سلطنت کی بنیادی تاریخ، کہیں بھی انارکلی کا ذکر نہیں۔ تو پھر ہم کیا مانیں؟ پہلی تحریری گواہی آتی ہے انگریز تاجر ولیم فنچ سے، جو 1611 میں لاہور آیا اور اس نے لوگوں سے سن کر یہ کہانی اپنے سفر نامے میں لکھی۔ پھر ایڈورڈ ڈٹیری نے بھی کچھ سال بعد یہی لکھا۔ ہسٹوریکل فنکشن اینڈ سٹائل دی چوائس آف انارکلی، لیکن فرانسیسی مورخ اعلیٰ دسولیرس نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ یہ کہانی انگریز سیاحوں نے پلائی کیونکہ یہ ان کی مشرق کی ظالم بادشاہ والی سوچ کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتی۔ اب سب سے بڑا سوال لاہور والی قبر کس کی ہے؟ اس پر 3 بڑے نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ انارکلی کی ہی قبر ہے۔ ہاں، وہ تھی نادرہ بیگم یا شرف النساء۔ اکبر کی کنیز سلیم نے اس سے محبت کی، اکبر نے سزا دی، موت یا قید، اور جہانگیر نے بادشاہ بن کر اس کی یاد میں یہ مقبرہ بنوایا۔ قبر پر 1599 کی تاریخ اور مجنوں سلیم کے الفاظ اس نظریے کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ صاحب جمال کی قبر ہے۔ لاہور کے 18ویں صدی کے مورخ عبداللہ چغتائی اور محمد باقر نے لکھا کہ یہ قبر صاحب جمال کی ہے، جو جہانگیر کی ایک بیوی تھی اور زین خان کوکا کی بیٹی تھی، جس کی موت 1599 میں ہوئی، اور وہ علاقہ اصل میں ایک انار کا باغ تھا جسے باغ انارکلی کہتے تھے، اور لوگوں نے وہاں کی قبر کو انارکلی کی قبر مانتے ہوئے پوری کہانی بنا لی۔ تیسرا نظریہ انارکلی اور نور جہاں ایک ہی ہے۔ یہ سب سے دلچسپ نظریہ ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ اکبر نے انارکلی کو مروایا نہیں بلکہ فتح پور سیکری کے خفیہ دروازے سے نکال دیا، اور پھر جب جہانگیر بادشاہ بنا تو اس نے اسی لڑکی کو ایک نئی پہچان دے کر واپس بلوایا اور اس کا نام رکھا نور جہاں۔ نور جہاں سے جہانگیر نے 1611 میں شادی کی اور اس کے بعد جہانگیر نے کبھی کوئی اور شادی نہیں کی۔
اور مقبرے پر 2 تاریخیں 1599 اور 1615 یعنی جدائی اور ملن۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سچ کیا ہے آج تک کوئی نہیں جانتا۔ 1849 میں نور احمد چشتی نے تحقیقات چشتی میں پہلی بار اردو میں یہ کہانی تحریر کی۔ 1884 میں کنیا لال نے تاریخ لاہور میں مزید تفصیل لکھی۔ 1892 میں سید عبد اللطیف نے تاریخ لاہور میں اسے اور پھیلایا، اور پھر 1922 میں سید امتیاز علی تاج نے اردو ادب کا شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا، جس نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور پھر آئی 1960 کی فلم مغل اعظم، جس میں مدھو بالا نے انارکلی اور دلیپ کمار نے سلیم کا کردار ادا کیا، اور یہ فلم تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی۔ تو آخر میں ہم کہاں پہنچے؟ لاہور قلعہ، یہاں کہتے ہیں کہ وہ دیوار تھی۔ فتح پور سیکری آگرہ، یہاں وہ خفیہ دروازہ آج بھی بند پڑا ہے۔ پنجاب سیکریٹریٹ لاہور، یہاں وہ قبر آج بھی خاموش کھڑی ہے۔ اور انارکلی بازار لاہور، جو آج بھی اس کے نام پر گونج رہا ہے۔ انارکلی تھی یا نہیں، تاریخ نے ابھی تک یقینی جواب نہیں دیا، لیکن ایک بات پکی ہے، جب محبت سچی ہو تو وہ نہ دیواروں کو مانتی ہے، نہ بادشاہوں کو، نہ وقت کو۔ انارکلی آج بھی لاہور کی گلیوں میں زندہ ہے، اس بازار میں جو اس کے نام پر ہے، اس قبر میں جو اس کی یاد میں کھڑی ہے، اور ان دلوں میں آج بھی اس کا نام سن کر پگھل جاتی ہے۔ اور آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انارکلی واقعہ تھی، اور وہ قبر کس کی ہے؟ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آج یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ابھی یادوں کا سفر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔